أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سيقول السفهاء من الناس، لوگوں میں سے بیوقوف قسم کے لوگ اب یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا ہے اس قبلے کی طرف سے جس پر یہ پہلے تھے. قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طریقے سے ہم نے تم کو معتدل اور درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور وہ قبلہ جس پر اب تک آپ تھے، یعنی جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ ہم نے اس لیے بنایا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم خوب جان لیں کہ کون رسول کی پیروی اور اتباع کرتا ہے ان لوگوں میں سے جو اپنے پیٹھ پھیر کر واپس لوٹ جاتے ہیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری اور مشکل ہے، ہاں ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ،
اللہ ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے ایمان کی اور اعمال کو ضائع کر دیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے بہت شفیق ہیں، بہت رحم کرنے والے۔ دوسرے پارے کی شروعات ہے۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسرے پارے کی شروعات ہے، اور پاروں کی جو تقسیم ہے قرآن مقدس میں یہ 30 حصوں میں، یعنی قرآن پاک کو بچوں کی سہولت کے لیے، تعلیم کی، تدریس کی آسانی کے لیے بعد کے لوگوں نے، یعنی نبی، صحابہ، تابعین، اس زمانے کے بہت بعد لوگوں نے 30 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تاکہ چھوٹے بچے جب اس کو پڑھنے لگیں، یاد کرنے لگے، تو ان کو بڑی کتاب دینے کے بجائے الگ الگ کچھ اوراق ایک جگہ جمع کر کے دیے گئے۔ اس میں کسی خاص موضوع، مضمون کی رعایت نہیں کی گئی، بلکہ کچھ ایک اوراق کا مجموعہ تھا، اس کو الگ کر دیا گیا۔ یہ پہلا پارہ، یہ دوسرا پارہ، یہ تیسرا پارہ۔ اصل جو قرآن پاک کی ترتیب ہے، تقسیم ہے، وہ سوروں کے اعتبار سے ہے، منزل کے اعتبار سے ہے۔ سوروں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پہلے بڑی بڑی صورتیں رکھی جن کی آیتیں 200 سے زیادہ، پھر اس کے بعد 100 سے زیادہ جو آیتیں ہیں وہ صورتیں ہیں، پھر 100 کے اندر جو آیتیں ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ترتیب کو رکھا ہے۔ اور یہ جو پاروں کی ترتیب ہے یہ اللہ کے رسول سے ہو یا صحابہ سے ہو، اس کا ثبوت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی پارہ مکمل ہو جاتا ہے، بات مکمل نہیں ہوتی۔ جیسے آپ دیکھیں جہاں 13واں پارہ ختم ہوتا ہے، اس کی بالکل آخری میں ایک سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ حجر شروع ہوتی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہاں 13واں پارہ مکمل، اگلی آیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ تو یہ ترتیب جو امت کے اکابر نے لگائی ہے، ہم کو اسی ترتیب پر رہنا ہے، کوئی نئی ترتیب ہم کو بنانی نہیں ہے۔ اسی ترتیب کو حق ہم سمجھتے ہیں، اسی ترتیب سے چلتے ہیں۔ دوسری بات اور تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس میں رکوعات جو ہیں، عام طور پر جو رکوع لگائے گئے ہیں، یہ ایک مضمون کے ایک حصے کو مکمل کرنے کے بعد رکوع لگایا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک انسان نماز میں جب قرآن پڑھتا ہے، ہمارا چونکہ مضمون سے تعلق نہیں ہوتا، معانی اور مطالب ہم سمجھتے نہیں، لہذا ہم کہیں بھی رکوع کر دیتے ہیں۔ لیکن عرب حضرات جو قرآن سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہ مضمون مکمل کر کے رکوع کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پھر جہاں جہاں ایک مضمون مکمل ہوتا ہے، وہاں پھر ان لوگوں نے رکوع کی نشانی لگا دی ہے، عین لکھ دیتے ہیں۔ وہ عین جو ہے رکوع کا عین ہے۔ اب عین کے اوپر ایک تعداد لکھی ہوتی ہے، عین کے نیچے ایک تعداد لکھی ہوتی ہے، عین کے بیچ میں ایک تعداد لکھی ہوتی ہے۔ تو اوپر جو تعداد لکھی ہوتی ہے، آپ دیکھیں پہلے پارے کے اختتام پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اوپر جو تعداد لکھی ہوتی ہے، جیسے 16 لکھا ہوا ہے، آگے آپ دیکھیں گے تو 17 ملے گا۔ تو یہ اوپر جو لکھا ہے یہ سورتوں کے اندر رکوع، یعنی ایک سورت پر کتنے رکوع ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں، تو سورہ بقرہ کے 40 رکوعوں کو پہچاننے کے لیے عین کے اوپر کا جو ڈیجٹ ہے وہ سورے کا رکوع ہے، عین کے نیچے کا جو ڈیجٹ ہے وہ پارے کا رکوع ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں پہلے پارے کے اختتام پر عین کے نیچے 16 لکھا ہے، اور دوسرے پارے کے شروع میں جو لکھا ہوگا عین کے نیچے 1 لکھا ہوگا، وہیں دائیں ہاتھ پر الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔
تو یہ جو ہے یہاں آپ کو ایک نظر آ رہا ہے نیچے، اور اوپر 17 لکھا ہوا ہے. تو نیچے کی جو ڈیجٹ ہیں یہ 12 سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا درمیان میں جو لکھا ہے وہ کیا ہے؟ درمیان میں جو عین کے درمیان میں جو ڈیجٹس ہیں وہ ایک رکوع سے اس رکوع تک کتنی آیتیں ہیں، ایک رکوع سے لے کر اتنے رکوع تک کتنی آیتیں ہیں اس کو وہاں جمع کیا گیا ہے. تو یہ چھوٹا سا تعارف تھا جو میں سمجھتا ہوں ضروری تھا قرآن پاک کا تلاوت کرنے والوں کے لیے. یہ نشانیاں، یہ اشارے سمجھنا ضروری ہے. کوئی بھی ہم سے پوچھ لیجیے عین کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رکوع ہے، اور اوپر کیا لکھا ہے، نیچے کیا لکھا ہے، درمیان میں کیا لکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وضاحت کافی ہے. ٹھیک، 16 بیچ میں جو ہے وہ ایک رکوع سے دوسرے رکوع تک کی آیتیں ہیں. یعنی اس سے پہلے جو رکوع تھا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وہاں سے لے کر یہاں تک 12 آیت، یہ مطلب. اب آئیے آیتوں کے معانی اور مطالب کی طرف. یہ دوسرے پارے کی شروعات ہے. اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ سے. یہ مضمون ہے قرآن پاک کے اہم ترین مضامین میں سے. 2 آیتیں میں نے ابھی لی ہیں آج کے درس کے لیے. پہلا جو مضمون ہے وہ قبلے کی تبدیلی سے متعلق، جو قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں آپ نے ہجرت فرمائی، تو ہجرت کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی. شروع میں جو نمازیں فرض ہوئی تھی وہ رخ بیت المقدس کی طرف تھا، وہ انبیاء کا قبلہ تھا. تو سب انبیاء کا قبلہ بیت المقدس کی طرف. اور یہودی جو مدینے میں رہتے تھے ان کا قبلہ بھی بیت المقدس، عیسائیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس. تو یہودیوں اور عیسائیوں کا چونکہ اپنے نبیوں سے ایک گنا تعلق تھا تو ان کا قبلہ بیت المقدس. اسلام کے ابتدائی ایام میں ہجرت سے پہلے کے 13 سال، ہجرت کے بعد کا 1.5 سال، 16 یا 17 مہینے، یہ پورا جو زمانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جو رخ ہوتا تھا وہ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا. اور اچانک ایک مرتبہ اور حضور کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ کاش قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ بنا دیا جائے. ایک محبت ہے کعبے سے، ایک لگاؤ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اس تمنا کو پورا کر دیا. یہ کب ہوا؟ ہجرت کے دوسرے سال ہوا. غزوہ بدر کے بعد یا غزوہ بدر سے کچھ پہلے ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. ایک قول کے مطابق ظہر کی نماز پڑھا چکے تھے، اور اچانک وحی آئی، اور وحی نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ اب تک آپ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مسجد ہے، پہلے قبلہ اس طرف تھا، ادھر امام ہوتے تھے، رخ ادھر ہوتا تھا، مصلی اس طرف ہوتے تھے. اب جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہمارا قبلہ ہے، امام اس طرف ہوتے ہیں، مصلی. تو یہ بالکل اس کا الٹ نماز ہو گئی. اگلی جو نماز کا حکم تھا وہ قبلے کی طرف تھا. تو یہ جو حکم تھا، پہلی نماز جو کعبۃ اللہ کی طرف اسلام میں پڑھی گئی وہ نماز عصر تھی. جی، آخری نماز جو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی وہ ظہر کی نماز تھی. اور عصر کی نماز سے آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں، قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا گیا ہے، لہٰذا اب جو نمازیں ہوں گی وہ بیت اللہ کی طرف ہوں گی، بیت المقدس کی طرف نہیں ہوں گی. ایک یہ بات. اب مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی مکے سے، وہ اس راستے سے ہوئی تھی جس راستے میں آج مسجد قباء، مسجد قبلتین، جس کو بنو سلمہ کا محلہ کہتے ہیں. کلثوم بن ہدم ایک شخص تھے، ان کے باغ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلا قیام کیا تھا، پڑاؤ ڈالا تھا. مدینہ منورہ جب آپ کی حاضری ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، تو سب سے پہلا جو آپ نے قیام کیا تھا وہ کلثوم بن ہدم کا باغ تھا. اس باغ میں آپ ٹھہرے. اسی باغ میں پھر آپ پر ترانے پیش کیے گئے بچیوں کی طرف سے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع.
وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. یہ اشعار تھے ان بچیوں کے مدینے کی. اس باغ کے اندر اللہ کے رسول نے ایک وقت گزارا، وہ تھا کلثوم بن ہدم کا. انہوں نے خواہش کی تھی کہ آپ میرے باغ کا یہ جو کنواں ہے اس کا پانی نوش فرما لیں. اللہ کے رسول نے پانی وہاں کا استعمال کیا، اور مدینہ منورہ میں جب تک آقا کا قیام تھا آقا اس باغ کے اس کنویں کا پانی منگوا کر پیا کرتے تھے. اور وہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابوبکر نے آپ کا کپڑا ٹان لیا تھا. حضرت ابوبکر کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ محمد ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، آقا کا کوئی امتیازی لباس تو ہوتا نہیں تھا، تو مدینے والوں نے پہلی دفعہ دیکھا تو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ محمد کون ہے اور ابوبکر کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابوبکر نے اندازہ لگایا رضی اللہ عنہ نے کہ کوئی امتیاز ہونا چاہیے تاکہ آنے والوں کو بار بار یہ نہ کہنا پڑے کہ آقا آپ ہیں. وہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے رومال کی چادر سے اور دامن سے آقا کا سایہ کر دیا. اس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ بھی اسی کلثوم بن ہدم کے باغ میں پیش آیا. وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور سکھانے کی جو جگہ ہوتی ہے، مربت جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں مربت، اس کھجور سکھانے والی جگہ کے بارے میں فرمایا کہ یہاں مسجد تعمیر کی جائے. وہ مسجد قباء تھی. وہ بنو سلمہ قبیلہ. وہاں سے آپ آگے بڑھے، ایک جگہ اور آپ کا قیام ہوا، وہاں ایک مسجد کی تعمیر کی گئی. تو ایک شخص بنو سلمہ کا اللہ کے رسول کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ کے بنو سلمہ محلے میں گئے تو وہاں ظہر کی نماز چل رہی تھی. امام نے 2 رکعتیں پڑھا دی تھی، 2 رکعتیں باقی تھیں. تو اس شخص نے آواز لگائی، اشہد باللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدل لیا ہے. اے لوگوں بدل لو قبلہ امام مقتدیوں کی طرف اور مقتدی امام کی طرف. چونکہ حضور کی جو خواہش اور تمنا تھی اور بار بار آپ کا اظہار ہوتا تھا صحابہ کے سامنے کہ کاش بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کا حکم آ جاتا. تو جیسے ہی اس ایک شخص کی آواز مصلیوں کے اور ایمان والوں کے کان میں پڑی، ان لوگوں نے تحقیق کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، اس لیے کہ ایک تو وہ دور حضور کا زمانہ، اور اس زمانے میں کوئی مومن جھوٹ بول دے اس کا تو گمان اور تصور نہیں تھا. دوسرا یہ کہ آپ کی خواہش کا بھی لوگوں کو علم تھا، اس لیے ان لوگوں نے اسی حال میں امام مصلیوں کی طرف اور مصلی امام کی طرف پورا پلٹ گئے. 180 کے زاویے پر پلٹ کر کے یہ رخ تبدیل کر دیا گیا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عورتیں بھی کچھ آئی تھیں اس وقت مسجد میں، عورتیں مردوں کی طرف اور مرد عورت کی طرف چلے گئے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں. تو گویا کہ یہ جو نماز کے اندر تبدیلی کا واقعہ ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مسجد قبلتین کے اندر ہوا. حضور امامت نہیں کر رہے تھے کہ کوئی اور امامت کر رہے تھے. ایک قول جو مشہور ہے وہ یہ کہ قبلتین میں حضور خود نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز یہ کیفیت آئی، یہ وحی آئی. اس پر زیادہ لوگوں نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا. جو بھی ہو، ہمیں واقعے سے زیادہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جو جذبہ ان لوگوں کے اندر تھا اس کو دیکھنا چاہیے کہ پہلی جیسے ہی حکم کان میں پڑھا اسی وقت ان لوگوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، قبلہ بدل گئے. اب قبلہ قیامت تک کے لیے کعبۃ اللہ کو طے کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ جو آیت یہاں آئی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی، یہ اعتراض کرنے والے جو مدینے کے منافقین اور یہودی ہیں، یہ اب یہ اعتراض کریں گے کیا کہ سیقول السفہاء بیوقوفوں کی جمع. سفیہ کیلے کو کہتے ہیں کہ چھوٹے بیوقوف، ایک بیوقوف ہو تو سفیہ کہیں گے، اور بہت زیادہ جمع ہو جائیں تو سفہاء کہیں گے. تو وہ اس سے پہلے بھی میں نے اس لفظ پر بہت تفصیلی بات کی. یہاں پر جہاں یہ رکوع شروع ہو رہا تھا الا من سفیہ نفسہ، جو اپنے ذات میں بے وقوف ہوگا وہی اسلام پر اعتراض کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ جو بے وقوف ہیں کون؟ مدینے کے منافق اور یہودی، یہ اعتراض کریں گے کیا؟ ما اللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے جس پر یہ اب تک نماز پڑھتے ہیں. تو آپ ان کے جواب میں بحث مباحثہ مت کیجیے گا.
آپ ان بیوقوفوں کے جواب میں صرف یہ کہیے للہ المشرق والمغرب، اللہ کا حکم اصل ہے، قبلے کی سمت اور کعبے کی طرف رخ کرنا اصل نہیں، بلکہ اب تک اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کو، اور اب اللہ کا حکم ہے کعبے کی طرف رخ کرنے کو۔ ہم جب بھی اللہ کے حکم کے فرما بردار تھے، اب بھی ہم اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ کی مغرب اور اللہ کی مشرق ہے، زمین و آسمان کے کنارے اس کے، وہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دیں گے ہم اس طرف رخ کریں گے۔ آپ یہ جواب دے دیجیے، اتنا پیارا اور اتنا عمدہ جواب ہے۔ بے وقوفوں کے سامنے دلائل نہیں سنائے جا سکتے، بے وقوفوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا، اور بے وقوفی کے ساتھ اگر ضد آ جائے، ہٹ دھرمی آ جائے، پھر تو خدا ہی حافظ ہے۔ آپ ہزاروں دلائل دے لیں، وہ اپنی بات سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت سی ایسی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او اذل او اذل، من ان اظلم او اظلم، من ان اجہل او یجہل علی۔ کیا الفاظ ہیں! صحیح دعا کس کتاب میں ہے؟ پڑھتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ کے رسول کی دعا ہے، اور یہ دعا بعض روایات میں گھر سے باہر نکلتے وقت بھی حضور کا معمول تھا پڑھنے کا۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کن چیزوں سے؟ من ان اضل او اضل، یہ کہ میں اپنی ذات سے گمراہ ہو جاؤں، یا میں کسی کی باتوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤں۔ کیا پیارے الفاظ! کوئی بھی پکڑے میرا ذہن بنا دے، میرے ذہن کو حق سے پلٹ دے، اے اللہ میں اس سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ آپ مل گئے، آپ نے ایک طرح ذہن بنا دیا، آپ مل گئے، آپ نے ایک طرح ذہن بنا دیا۔ تو جن لوگوں کے ساتھ کم پڑھے لکھے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ اپنے گرو گھنٹہ لو ہی کی وہ ذہنی غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو یاد رکھیے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کا اپنا موقف ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک سٹینڈ ہوتا ہے، اس کی اپنی سوچ کام کر رہی ہوتی ہے، اور جو بالکل زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یا ہوتے تو ہیں لیکن عقل و شعور کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کی سوچ کے پرو پڑتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں ہی کے سہارے پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے ایک بہترین انداز دیا ہے کہ ان بے وقوفوں اور جاہلوں سے بحث نہیں کیا جاتا، عام بات کر دیجئے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہہ دیا، ہم تو اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ اللہ نے آگے فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تم بھی اسی مدینے میں ہو، ہم بھی اسی مدینے میں ہیں، تم بھی قرآن سنتے ہو، ہم بھی قرآن سنتے ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی ہدایت دیتا ہے، اسے ہی سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ سیدھے راستے پر چلانا اور ہدایت کا دینا رب العالمین کی شان ہے۔ اس لیے انسان کو ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلائیے اور استقامت کے ساتھ جمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو شروع تو کیا، قبلے کے مضمون کو، اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو روک کر ایک دوسرا مضمون بیان کیا، اور اس مضمون کے بیان کرنے کی وجہ یہ بنی، مفسرین فرماتے ہیں ربط یہ ہے کہ پہلے مضمون کے اختتام پر اللہ کہتے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اب اللہ اگلی آیت لا کر یہ بدلاتے ہیں کہ سیدھے راستے پر ہیں کون؟ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے لوگوں ہم نے تم کو، اے مسلمانوں مدینے میں رہنے والوں، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہدایت پر امت محمدیہ ہے، یہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ اوپر جو فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، تو اللہ نے مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلایا ہے، ان کو رسول بھیجا، ان کے درمیان میں کتاب دی ہے، شریعت دی ہے، اب وہ اس شریعت اور رسول کی اتباع کے اندر زندگی گزاریں گے تو سیدھا راستہ ہوگا۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 143، یہ آیت بڑی مبارک ہے اور بڑی عظیم ہے، اس اعتبار سے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی عظمت کو اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ امت کی عظمت اور فضیلت بیان ہوتی ہے، اور بڑی عجیب فضیلت ہے۔ اس کو آپ ذہنی طور پر یوں سمجھیں، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے،
حضرت فرماتے ہیں کہ ایک عدالت قائم ہے، ایک عدالت قائم ہے، اور اس عدالت میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں جمع ہیں، حاکم اور قاضی اور جج موجود ہیں۔ وہ جو جج ہے اللہ رب العالمین ہے۔ عدالت جو قائم ہو رہی ہے یہ حشر کے میدان میں ہے۔ مدعی کون ہے؟ مدعی جو ہے یہ انبیاء ہیں، اور یہ مدعی کون ہے؟ مدعی انبیاء کی قومیں ہیں، امتیں ہیں، اور مدعا علیہ کون ہیں؟ انبیاء کی شان، انبیاء کی ذاتیں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، سورہ مائدہ میں بھی اس کو اللہ نے الگ انداز میں بیان کیا، لیکن اللہ وہاں سوال کریں گے، اور یہ سوال کریں گے لوگوں سے جیسے حضرت نوح اس دنیا کے پہلے رسول ہیں جن کو باضابطہ شریعت دے کر امت کی طرف مبعوث کیا گیا، ان کو اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا اے قوم نوح تم لوگوں نے نبی کی بات مانی؟ تو کہتے ہیں کون سے نبی؟ کہاں کے نبی؟ کہتے ہیں یہ نوح تمہارے پاس بھیجے تھے ہم نے، انہوں نے تمہارے پاس پیغام نہیں پہنچایا۔ وہ کہیں گے کہ نہیں انہوں نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، ہو سکتا ہے آپ کے نبی ہوں لیکن ہم تک انہوں نے آپ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ گویا کہ قوم نے دعویٰ کر دیا نبی پر کہ انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا۔ قوم دعویٰ کرنے والی مدعی اور دعویٰ جس پر کیا جا رہا ہے مدعا علیہ، یہ نبی ہیں، انبیاء ہیں۔ اب اس مدعا علیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پر لگنے والے الزام کو ہٹانے کے لیے یا اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مضبوط گواہ پیش کرنا ہے۔ وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اب ان مدعا علیہ کے لیے گواہ کون ہوں گے؟ اس لیے کہ جتنی قوم تھی ان لوگوں نے تو انکار کر دیا، اب گواہ کون بنے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں تم کو انبیاء کے حق میں گواہی کے لیے اٹھائے گا، تم کو انبیاء کے حق میں گواہی کے لیے اٹھائے گا، انبیاء کی صداقت کی، ان کے سچائی کی، ان کے حق ہونے کی اور ان کے پیغام پہنچانے کی تم لوگ گواہی دو گے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو ہماری گواہی پر اللہ تبارک و تعالی ہماری گواہی قبول کرے گا۔ اور وہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ نوح کا زمانہ تو ہزاروں برس پہلے، تم تو بہت بعد میں آئے، تمہیں کیسے معلوم کہ نوح نے بات پہنچا دی یا پچھلے انبیاء نے بات پہنچا دی؟ تو امت کہے گی اے اللہ آپ نے ہم میں جو رسول بھیجے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہمیں بتلایا، آپ کی بھیجی ہوئی کتاب میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ انبیاء کو آپ نے بھیجا اور انبیاء نے آپ کی بات پہنچا دی، قوم نے انکار کیا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سچے ہیں، قوم جھوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر گواہی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے۔ آقا سے پھر یہ سوال ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلائیے آپ کی قوم ہمارے نبیوں کے بارے میں، آپ کی امت ہمارے نبیوں کے بارے میں جو گواہی دے رہی ہے کیا ان کی گواہی کو مانا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں رب العالمین میری امت کی گواہی بالکل سچی ہے۔ اب بتائیے اجتماعی طور پر امت ہونے کے اعتبار سے ہمارا مقام کتنا عظیم ہے۔ قیامت کے میدان میں انبیاء کی صداقت کو اللہ ہم گنہگاروں کے ذریعے سے ثابت کرے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بڑی عجیب بڑی عظیم ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے مقام کو، ہمیں اپنے رتبے کو، ہمیں اپنی حیثیت کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں اللہ قرآن پاک میں جا بجا بیان فرماتا ہے، اور ہمیں اپنے وجود کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ بحیثیت امت ہمارا اللہ کے دربار میں کیا مقام ہے؟ بحیثیت امت انفرادی طور پر ہماری حیثیت کیا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن امت ہونے کے اعتبار سے اللہ کے دربار میں جو مقام ہے ہم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ امت کو امت بنائے رکھنا ہے اور اپنے آپ کو امت کا ایک فرمانبردار اور وفادار شخص اور فرد بنا کر زندگی گزارنا ہے، تب کہیں ہمارا امت بنا باقی رہے گا، ورنہ تو ہر
انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ امت کو یا تو انتشار کا شکار کر دیتا ہے یا خود امت سے کٹ جاتا ہے، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا من شذ فی النار، جو امت کے اہل سنت والجماعت ما انا علیہ و اصحابی کے طریقے کو چھوڑے گا پھر وہ طریقہ جہنم میں جائے گا۔ من شذ، جو الگ ہوا، شذ فی النار، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے عقائد کے معاملے میں امت کے وہ عقائد اللہ کے نبی سے لے کر آج تک جس ترتیب کے ساتھ حفاظت کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اس میں بال برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو اسی طرح ماننا پڑے گا۔ جو اعمال کے طریقے نبی سے آ رہے ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایک بات اور فائدے کی اور مزے کی سن لیجئے، علماء فرماتے ہیں کہ امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں والا کام دیا ہے، نبیوں والا کام دیا ہے۔ اب نبیوں والا کام کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی جیسے الگ الگ قوموں اور الگ الگ علاقوں میں اصلاح کی کوششیں کرتے تھے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے تھے ان سے کسی قسم کے مطالبے اور معاوضے کے بغیر۔ نبی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے، ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے، صاف اعلان کرتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں لوں گا، میرا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس ملنے والا ہے۔ یہ ذمہ داری امت کے ہر فرد پر اس کی حیثیت کے مطابق اللہ نے ڈالی ہے۔ ہاں، حیثیت کے مطابق اگر کوئی بادشاہ حاکم ہے تو وہ اپنے مقام سے اس ذمہ داری کو پوری کرے گا، کوئی صاحب علم ہے وہ اپنے اعتبار سے اور اپنے مقام سے اپنے لیول سے اس ذمہ داری کو پوری کرے گا، کوئی علم سے یعنی سمجھ لیجئے کہ بے پڑھا لکھا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک بعثت جو ہوئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر نبوت کا اعلان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اور ایک بعثت جو پوری امت کو نبوت کا کام دے کر اللہ نے لی، یہ بعثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے دن ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں بعثت عامہ۔ ہر فرد پر ذمہ داری آ گئی، وہ اپنے مقام پر اپنی حیثیت اور اپنے لیول پر رہ کر امت کے نبوت کی ذمہ داری ادا کرے۔ اس میں کیا چیزیں ہیں؟ وہ سارے کام جو انبیاء نبی علیہ السلام نے کیے ہیں، اس میں نبوت میں تعلیم و تربیت ہے، دعوت و اصلاح کا کام ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا ہے، اللہ کے باغیوں کا دماغ سیدھا کرنا ہے، اللہ کے نافرمانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے وہ سارے امور اختیار کرنے ہیں جو نبی نے اختیار کیے۔ ضرورت پڑے تو قتال کرنا ہے، ضرورت پڑے تو نکل کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، نبی نے کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو کام کیے موقع کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے ہر فرد پر الگ الگ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جو جس علاقے میں جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے اعتبار سے اس پر نبوت والی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جیسے ہم ایک ایسے ملک میں ہیں کہ اس ملک کے اندر ہمیں دعوت کے لیے بہت بڑا میدان کھلا ہوا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کام کو، دعوت کے نہج کو، دعوت کے طریقوں کو سیکھیں اور اس طریقے کے مطابق کام کریں۔ وہ طریقہ نہیں جو مجھے اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ نہج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور اس میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ سورہ مدثر میں اللہ نے بیان کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے نبی کھڑے ہو جائیے، تکبیر بیان کیجیے، اللہ کی بڑائی سنائیے اور اپنے اخلاق اچھے رکھیے، مسلمانوں سے کہیے کہ ان کے اخلاق اچھے ہو جائے۔ اس ملک کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ نبوت کا کام اخلاق کی درستگی سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اخلاق کی درستگی کو ذریعہ اور سبب بنا کر دعوت کے میدان کو آسان کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے اعلیٰ اخلاق کی فکر اس ملک میں بہت ضروری ہے۔ ہمارے اخلاق کی اب کا دیوالیہ نکل گیا، جس کی وجہ سے ہم سے لوگ محبت تو کیا کرتے، نفرت کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس میں ہماری حرکتیں اور اوٹ پٹانگ کی چیزیں، ہماری بے راہ روی، ہمارا ایک رویہ، ایک اجتماعی طور پر ہمارا
جو غلط امپریشن لوگوں میں پڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں رول پلے کر رہا ہے، اس لیے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن کر اپنے آپ کو میدان میں لانا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسط کہتے ہیں درمیانی چیز کو۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے، ایک لفظ آتا ہے اردو میں سخاوت، سخاوت ایک ہے شاہ خرچی، ایک ہے فضول خرچی۔ یہ جو شاہ خرچی ہے یہ حماقت ہے کہ بھائی ہر چیز مجھے اعلیٰ درجے کی چاہیے، پہنوں گا تو گھڑی 10,000 کی پہنوں گا، موبائل ہوگا تو 1 لاکھ کا ہوگا، چپل پہنوں گا تو 2,000 کی پہنوں گا، پینٹ پہنوں گا تو 5,000 کا ہوگا، کپڑے پہنوں گا تو 10,000۔ یہ جو اعلیٰ درجے کا چیز ہو جس کو کہتے ہیں شاہ خرچ، یہ اسراف میں داخل ہے، فضول خرچی میں داخل ہے۔ ایک لفظ ہے سخاوت، ایک لفظ ہے اسراف، اور ایک لفظ ہے بخالت جس کو کہتے ہیں بخل، کنجوسی اور حد سے زیادہ فضول خرچی۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک لفظ آتا ہے جود و سخا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہوئے۔ لوگ اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کریں، یہ بھی سخاوت کے خلاف ہے۔ اپنی اولاد پر بھی خرچ نہ کرے، سخاوت کے خلاف ہے۔ اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرنا، یہ پھر سخاوت کے خلاف ہے۔ یہ پھر انسان اسراف میں اور فضول خرچی میں چلا جاتا ہے۔ نفس کے اطمینان کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، راحتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو پیسہ آدمی لگاتا ہے، عام طور پر وہ اسراف ہی کے کوٹے میں جاتا ہے۔ تھوڑی محنت برداشت کر لے، گرمی برداشت کر لے، سردی برداشت کر لے، تھوڑا سا آدمی راحتوں کو، جیسے مولانا آزاد نے کہا تھا کسی موقع پر کہ قوم جب تک ذہنی عیاشی کا شکار رہے گی اس وقت تک غلبہ حاصل نہیں کر پائے گی۔ غلامی میں بھی رہیں گے لیکن ٹھاٹ بڑے شاندار اور اعلیٰ درجے کے رہیں گے، باتیں ہوں گی نوابوں جیسی، اور گھر کا حال یہ ہوگا کہ ان کے اپنے گھر کی دہلیز تک صحیح نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی جو زندگی، جیسے ہماری اپنی زبان کا محاورہ، نیچے گرے تو بھی ٹانگ اوپر، ہم کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم کبھی غلط ہو ہی نہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ میرے ذہن سے متفق ہوں، جو ضرورت آپ کو لگے ضروری نہیں کہ وہ ضرورت مجھے بھی ضرورت لگے، جو ضرورت مجھے ضرورت لگے ضروری نہیں کہ آپ کو بھی ضرورت لگے۔ تو انسان ایک اعتدال کی زندگی گزارنے والا بنے اور اعتدال کے ساتھ ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے۔ فرمایا کہ یہ جو بیلنس ہے، ترازو درمیان میں جب کاٹا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عدل، اس کو کہتے ہیں عدل، اور اسی کو کہتے ہیں وسط، اسی کو کہتے ہیں وسط، درمیانہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے ترازو میں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو قائم کریں گے، وہ عدل والا ترازو ہوگا۔ تو عدل اور وسط کہتے ہیں ایک ایسی چیز آپ درمیان میں رکھیں کہ ہر چیز کا فاصلہ اس سے برابر کا ہو۔ اب وہ میاس میں کیا کہتے ہیں، سرکل جو بنایا جاتا ہے، نقطہ جو ہوتا ہے اس کا سینٹر پوائنٹ، وہ اپنی ہر دیوار سے اس کا فاصلہ برابر ہوتا ہے، یہی ہے عدل۔ وہ جو نقطہ ہے درمیان کا، اسی کو کہتے ہیں وسط۔ ہمارا حال امت کا وسط کیوں ہے؟ ہم مشرکین کی طرح نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مانتے ہیں، نہ یہود و نصارہ کی طرح انبیاء کے گستاخ ہیں، بلکہ ہم نبی کو نبی کا مقام دیتے ہیں، رب کو رب کا مقام دیتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی حیثیت اور مقام میں رکھتے ہیں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اور اسی بنا پر اس امت کی تعریف کی جا رہی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اسی طرح تم کو درمیانی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے سامنے گواہ بن جاؤ۔ وہ گواہی کا میں نے واقعہ سنایا کیا ہوگا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر قبلے ہی کی طرف، کعبے ہی کو قبلہ بنانا تھا تو اتنے دنوں تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ سوال ہو سکتا تھا۔ تو اللہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو وجہ اس کی یہ تھی، میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا، تم لوگوں کے سامنے اس چیز کا اظہار چاہتا تھا کہ کون ہے میری بات پر عمل کرنے والا اور کون ہے اپنی خواہش کے مطابق عمل کرنے والا۔ میری بات پر عمل کرنے والا ہوگا تو جہاں میں کہوں گا وہاں رک کر کے نماز پڑھے گا، اور اپنی خواہش پر عمل کرنے والا ہوگا
ہوگا، اعتراض قائم کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، ہم نے جو قبلہ آپ کو دیا تھا وہ صرف اس لیے الا لنعلم من يتبع الرسول، تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کی بات اور اتباع کون کرتا ہے، بات کون مانتا ہے، ممن ينقلب على عقبيه، اور کون ہوگا جو پیٹھ پھیر کر چلا جائے گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا، یہ وہ حکم ہے جو قرآن کریم میں سب سے پہلے منسوخ کیا گیا، یعنی قبلہ بیت المقدس قبلہ اول کو ہٹا کر اب کعبۃ اللہ کو قبلہ جو بنایا گیا، یہ اللہ کے حکم ہی کو اللہ نے بدل دیا۔ پہلا ایک حکم تھا، اس کو اب بدل کر کے دوسرا حکم دیا۔ نسخ پر میں نے پہلے پارے کے اندر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے کہ قرآن پاک میں آیتوں کے اندر احکام کیوں تبدیل ہوئے، اللہ تبارک اس مضمون کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ ایک تو یہ کہ یہ پہلا نسخ تھا، دوسرا یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ بھی تو آپ کے سامنے ظاہر کر دیں کہ کون اس پر رہے گا۔ تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کچھ کمزور لوگ جو نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے تھے، قبلے کی تبدیلی کا حکم سن کر ان لوگوں نے ایمان کو بھی خیر آباد کہہ دیا، گویا کہ وہ مرتد ہو گئے۔ یہاں ایک بات یاد آتی ہے بطور لطیفہ، سنا تو اجازت ہے۔ عرب میں کام کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اس میں مسلمان بھی جاتے ہیں، غیر مسلم بھی جاتے ہیں، اس کو بھیج دو، مسلمان بھی جاتے ہیں، غیر مسلم بھی جاتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کفیل کی کفالت میں رہتے ہیں، کوئی ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک غیر مسلم تھا، ایک عرب کفیل کی کفالت میں آ گیا، رمضان کا موقع آیا، عربوں کا رمضان تو آپ تو خوب جانتے ہیں، عربوں کا جو رمضان ہوتا ہے وہ ایک شان والا ہوتا ہے، ان کی غذائیں مرغن، ان کا رہن سہن، ان کی عبادتوں کا ذوق، مسجد معطر اتنی شاندار، ایک لگتا آدمی کہ یار مسجد میں پڑا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ میوہ بھی آ رہا ہے، کھجور بھی آ رہے ہیں، اعلیٰ قسم کا دہی گھی، اور عجیب و غریب چیزیں۔ رمضان میں اللہ ویسے بھی زیادہ کھلاتے ہیں، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس نے اپنے کفیل سے کہا کہ کفیل صاحب، میں اتنے کھاٹ ہیں مسلمانوں کے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایمان میں آ جاؤ۔ وہ کفیل چونکہ عالم تو تھا نہیں، ان کے پاس کوئی زیادہ چیز نہیں، اگر کوئی کہتا مسلمان ہونا چاہتا تو کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیں، وہاں کو زیادہ سوچنا ووچنا نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے غلطی ہوئی، اس نے کہا کہ تجھے ختنہ کرانا پڑے گا، حالانکہ ختنے کا حکم تو تھا نہیں بڑوں کے لیے۔ بہرحال کھجوروں اور اچھی خاصی غذاؤں کے چکر میں اس نے قبول کر لیا، اور پھر اس پروسیس سے وہ گزر گیا۔ اب رمضان کے روزے شروع ہو گئے، صبح سحری میں اٹھایا جا رہا، کھلا کر کے اب شام تک کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اس نے سوچا کہ دن بھر بھی کچھ نہ کچھ وقتاً فوقتاً پھر اس سے کھا سکتے ہیں۔ کفیل نے ڈنڈا کر دیا کہ میں نہیں کھا سکتا۔ شام ہو گئی، بھوک سے حالت خراب، افطار کا وقت آیا تو جیسے تیسے ایک دن کا روزہ پورا ہوا۔ شام کو کفیل کے پاس گیا تو وہ تراویح پڑھنی ہے تجھے، اب تراویح میں کھڑا کر دیا اس کو، اب کھڑے ایک بیڈ سے دوسرے بیڈ، پھر دوسرے سے تیسرے، بہرحال وہ سارا مرحلہ گزرا۔ تو شام کو کفیل صاحب کے پاس اس نے جا کر کہا کہ صاحب اگر میں اسلام سے واپس نکلوں تو کوئی موقع ہے؟ تو کفیل نے کہا بالکل ہے، تیری گردن اڑانی پڑے گی، اس لیے کہ ارتداد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ تو سر پکڑ کر بیٹھا، عجیب مذہب ہے، اندر آنا ہو تو نیچے سے کٹاؤ، باہر جانا ہو تو گردن کٹا دو۔ تو یہ اعتراض جو ہے نا عام طور پر کمزور ایمان والے جو رہتے ہیں وہ مرتد ہو گئے تھے بعض روایات کے مطابق۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے یہ قبلے کی تحویل کا جو حکم دیا تھا اس آیت میں، وہ اس طرف اشارہ ہے کہ کون اپنے اس ایمان سے باہر بھاگ جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم بہت بھاری لگتا ہے، ان لوگوں کو بھاری نہیں لگتا جن کے دل میں اللہ نے ہدایت ڈال رکھی ہے، وہ قرآن پڑھ کر کے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنے ہمارے بھائی جو مکے کے اندر تھے، مدینے کے 16 مہینوں میں ہمارے ساتھ تھے، ان کے اندر جن کا انتقال ہوا اور وہ نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے، تو ان کے کیا اعمال کا ہوگا، ان کی نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوں گی؟ اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا تھوڑا ہی ہے کہ تمہارے ایمان اور اعمال کو ضائع کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ
بہت شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے قبلے کی تبدیلی سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ان کی بھی نمازیں قبول، اور اب جو قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھے گا صحیح ہوگی، شرائط کے مطابق ہوگی تو ان کی بھی نمازیں قبول ہوں گی۔ تو یہ مضمون درمیان میں آیا تھا امت کے مقام اور مرتبے کا۔ اگلی آیت پھر اسی مضمون سے جڑ رہی ہے جو قبلے سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے دین پر جمائے رکھے، زندگی کے آخری سانس تک کامل اسلام پر رکھے، اور جب دم آخری ہو تو کامل ایمان کی حالت میں